کیمپس میں تیری پہچان ایسائیو دھڑکتی ہے جواں سینوں میں بن کر جان ایسائیو ہر ایک کالج و کیمپس میں تیری پہچان ایسائیو دھڑکتی ہے جواں سینوں میں بن کر جان ایسائیو چلا تھا چند برسوں قبل شاہی قافلہ یاروں جنوں کو پیر ہندے کر کے بخشا حوصلہ یاروں عزائم ہے جوان اپنے یقین پختہ ارادے ہیں جو باطل قوتوں کے سب ستونوں کو ہلا دے ہیں گلی کوچے ہو یا مکتب بڑی ہر آن ایسائیو دھڑکتی ہے جواں سینوں میں بن کر جان ایسائیو ہر ایک کالج و کیمپس میں تیری پہچان ایسائیو دھڑکتی ہے جواں سینوں میں بن کر جان ایسائیو چراغ رہ گزر بن کر ہمیں بخشا اجالا ہے ہماری سوچ کو افکار کے سانچوں میں ڈھالا ہے علم بردار ہم انصاف کے ہم دین کے دائی صداقت کا ہے پیمانہ ہم حق کے ہیں شیدائی کئی دشوار راہوں کو کرے آسان ایسائیو دھڑکتی ہے جواں سینوں میں بن کر جان ایسائیو ہر ایک کالج و کیمپس میں تیری پہچان ایسائیو دھڑکتی ہے جواں سینوں میں بن کر جان ایسائیو بد اخلاقی کے طوفان سے بچائے نوجوان ہم نے عقم توحید کا لے کر بڑھایا کارواں ہم نے فحاشی بے حیائی کے مخالف ہم ہی آئے تھے بدی کی تیز آندھی میں چراغ ہم نے جلائے تھے برائی کے مقابل آہنی چٹان ایسائیو دھڑکتی ہے جواں سینوں میں بن کر جان ایسائیو ہر ایک کالج و کیمپس میں تیری پہچان ایسائیو دھڑکتی ہے جواں سینوں میں بن کر جان ایسائیو کہیں ریلی کہیں دھرنے کہیں پر کارواں نکلے بدلنا ہے وطن یہ خواب لے کر نوجوان نکلے چلے بے باک ہو کر ہم محافظ ہے خدا اپنا اندھیروں کے مقابل خود لڑے گا حوصلہ اپنا تلا تم خیز لہروں میں پلا طوفان ایسائیو دھڑکتی ہے جواں سینوں میں بن کر جان ایسائیو ہر ایک کالج و کیمپس میں تیری پہچان ایسائیو دھڑکتی ہے جواں سینوں میں بن کر جان ایسائیو جوانان وطن کو اب چلو بیدار کرتے ہیں دکھا کر راستہ حق کا انہیں تیار کرتے ہیں میرے پستہ خیالوں کو بہت اونچا اٹھایا ہے اسی تنظیم نے اسرار کو دانش بنایا ہے میری یہ جان بھی تیرے لیے قربان ایسائیو دھڑکتی ہے جواں سینوں میں بن کر جان ایسائیو ہر ایک کالج و کیمپس میں تیری پہچان ایسائیو دھڑکتی ہے جواں سینوں میں بن کر جان ایسائیو ہر ایک کالج و کیمپس میں تیری پہچان ایسائیو دھڑکتی ہے جواں سینوں میں بن کر جان ایسائیو کالج و کیمپس میں تیری پہچان ایسائیو دھڑکتی ہے جواں سینوں میں بن کر جان ایسائیو ہر ایک کالج و کیمپس میں تیری پہچان ایسائیو دھڑکتی ہے جواں سینوں میں بن کر جان ایسائیو چلا تھا چند برسوں قبل شاہی قافلہ یاروں جنوں کو پیر ہندے کر کے بخشا حوصلہ یاروں
عزائم ہے جواب نے یقین پختہ ارادے ہیں جو باطل قوتوں کے سب ستونوں کو ہلا دے ہیں گلی کوچے ہو یا مکتب بڑی ہر آن ایسائیوں دھڑکتی ہے جواں سینوں میں بن کر جان ایسائیوں جہاں نوجوانوں کی اور طلباء کی اکثریت نظر آ رہی ہے اور بزرگوں اور خواتین کے سائے میں یہ نوجوان لڑکے اور لڑکیاں جو پروان چڑھ رہے ہیں ملت کا امت کا یا مستقبل جو ابھر رہا ہے اور ایسائی آف انڈیا جس مقصد کے لیے قائم کی گئی تھی اس مقصد کے لیے بڑھتے ہوئے قدم نظر آ رہے ہیں یہ دیکھ کر بڑی مسرت ہو رہی ہے مجھے خود اس دور سے گزرنے کا موقع ملا ہے اور یقیناً میں آپ کے ان احساسات کے ساتھ ہوں کہ جوانی میں اور طالب علمی کی زندگی میں ہمارے کیا جذبات ہوتے ہیں کیا عزائم ہوتے ہیں کیا حوصلے ہوتے ہیں اور جد و جہد کی کیا طاقتیں ہوتی ہیں اور قربانیوں کی کس قدر ان کے اندر بہتات ہوتی ہے اس کا اندازہ مجھے یقیناً آپ ہی کی طرح ہے اور مجھے اس بات پر فخر ہے کہ جس پودے کو ہم نے لگایا تھا اپنے ہاتھوں سے وہ پودا اب شجر سایہ دار بن کر الحمدللہ اس سرزمین پر موجود ہے تو میں اسے تحریک اسلامی کا بہت خوش آئند مستقبل سمجھتا ہوں اور آپ کو مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ نے کم عمری میں تحریک اسلامی سے اپنا رشتہ جوڑا ہے عیسائیوں سے تعلق قائم کر کے آپ نے تحریک اسلامی کے ہراول دستے سے تعلق قائم کر لیا ہے میں بھی آپ ہی کی طرح کم عمری میں 16-17 سال کی عمر میں تحریک اسلامی سے وابستہ ہوا تھا اور یقیناً اس دور میں آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق دی ہے یہ اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ہے لاکھ لاکھ شکر ہے اس کی مہربانی ہے ورنہ آپ دیکھ رہے ہیں اپنے معاشرے میں اپنے سماج میں کہ طلباء کی نوجوانوں کی طالبات کی نوجوان لڑکیوں کی کتنی بڑی تعداد تعلیم گاہوں میں اور تعلیم گاہوں سے باہر اس سماج میں کیسی پراگندہ صورتحال سے گزر رہی ہے انسانیت میں ہر جگہ برگ و بار آئی ہے اس لیے ہم میں سے ہر شخص کو اس کا خیال کرنا چاہیے سماج میں ایک ایک برائیاں جتنی تھی زنا عام تھا بے پردگی اور یانت عام تھی کعبہ کے طواف بھی ننگی عورتیں کیا کرتی تھی ننگے مرد کیا کرتے تھے ایک ساتھ جو لوگ گویا اس وقت کے اپنے مذہب پر اور دھرم پر چل رہے تھے ان کا بھی یہ حال تھا عام انسانوں کا کیا حال رہا ہوگا آپ اندازہ کر سکتے ہیں ان کو کیسا کلچر بنا دیا اور یہی لوگ جو ایک دوسرے پر ظلم و زیادتیاں کر رہی تھی جو بیٹیوں کو اپنے ہاتھوں سے دفن کر رہے تھے اس معاشرے اور سماج میں بیٹیوں کا کیا مقام عطا کر دیا ان تعلیمات کی روشنی میں اسلامی قرآنی اور اپنے رحمت صفت شخصیت اور رہنمائی کے ذریعے کہ یہ بیٹیاں لوگوں کے لیے
जन्नत का दरवाजा बन गई। और माँ जिसका वो मकाम था इस माशरे और समाज में कि अगर बाप मर जाए और दौलतमंद हो तो ये उसके सर पर चादर फेंक देते थे और उनकी ज़ौजियत में वो आ जाती थी और सारी मिल्कियत के मालिक बन जाते थे। उनकी क्या मकाम उनको अदा कर दिया तो उनके कदमों के नीचे जन्नत है। तो समाज में और औरत चाहे माँ हो, बहन हो, बेटी हो, आज बेटियों का क्या हाल है? सख्त से सख्त कानून बने। दिल्ली में जब एक बड़ा हादसा हुआ उस वक्त, आज से चंद साल पहले, उस वक्त के चीफ जस्टिस वर्मा की क़यादत में तो जिस लड़की को मौत और हयात की कशमकश में ज़ना की वजह से, इज्तिमाई ज़ना की वजह से सूरत हाल हुई थी और जिसकी शर्मगाह में रॉड डाल दिए गए थे, दुनिया में एक दर्जा तारी करने वाली बदअखलाक़ी का एक गैर मामूली नमूना था। लेकिन अब तो उसके बाद कितने वाक़यात हो गए उस सख्त कानून बनने के बाद। लेकिन आपने अभी सुना अमेरिका की तकरीर में कि जो इस्लामी किरदार आज भी पैदा होता है वो अपने मुकाबिल सिर्फ के सिलसिले में क्या पाकीज़गी रखता है, कैसी निगाहें उसकी पाकीज़ा होती हैं, तो वो उसको नज़र नहीं डालता। तो उस वक्त भी लोगों की इज्जतों की हिफाजत और लोगों का ये मकाम दिया गया और अता कर दिया। तो वहाँ किसी इस तरह के कानून तो बाद में बने हैं। तो ज़ना के अहकाम क्या होंगे और मदीना मुनव्वरा में आकर के उसके सिलसिले में अहकामात जारी हुए और कुछ सजाएँ हुई, वो भी चंद लोगों के साथ हुआ है। बाकी लोग किसी ने ऐसी जुर्रत नहीं की, हिम्मत ही नहीं की। चोरी के नतीजे में हाथ काटे गए, लेकिन बस गिनती। और उसके नफाज के सिलसिले में जब उस वक्त के एक आला नस्ल की, आला कबीले की एक खातून फातिमा ने चोरी की और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस फैसले का नफाज करने का हुक्म दिया कि उसका हाथ काटा जाए, तो लोग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास सिफारिशें लेकर आए। हज़रत अनस तशरीफ लाए जो आपके ज़ेरे साया परवरिश पाए थे, तरबियत पाया था उन्होंने, और गुजारिश की बहुत अदब से, बहुत डरते डरते कि ये बड़े मुझे कबीले की और उसकी खातून है। नबी के क्या फरमाया? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी भी फातिमा भी अगर चोरी करती उसके भी हाथ काटेगा। तो अदल इंसाफ का ये पैमाना आपने कायम कर दिया कि अब वहाँ सबके साथ अदल होगा, इंसाफ होगा, इसमें कोई तब्दीली नहीं हो सकती। आज अदल का क्या हाल है दुनिया में, आप देख लीजिए। वही लोग जो जुल्म और ज्यादती आम किए हुए हैं वो दंदनाते फिरते हैं और मजलूम लोग सलाखों के पीछे पड़े हुए हैं, पूरी पूरी जिंदगियां उनकी तबाह हो रही हैं। ये अदल है। इस अदल को के तकाजे पूरा करना और इस समाज को इससे बराबर करना और ये मिजाज बनाना, ये हमारा काम है कि ये तो इस तारीख से उनको रुशनास कराया जाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस सुन्नत से, इस तालीमात से समाज में किस तरह तब्दीली आती है, माशरे में समाज किस तरह तब्दीली आती है, अखलाक में कैसी तब्दीलियाँ आती हैं, अहकाम में क्या बातें नाफिज होती हैं, हुकूमत में क्या तब्दीलियाँ आ सकती हैं और किस तरह आती हैं, ये सब की रहनुमाइयाँ मौजूद हैं। तो हमारी आपकी जिम्मेदारी ये है कि हम इस सिलसिले में पूरी इस समाज के अंदर, पूरे इस मुल्क के अंदर, पूरी इस आबादी में, समाज के जिस हिस्से में ये हो माशी, इस तरह बड़े मसाइल हैं इस वक्त माशी गैर मामूली, और सारी दुनिया मईशत के इर्द गिर्द उसकी सारी सियासत घूम रही है। इसको अल्लाह के रसूल ने अपनी तालीमात के ज़रिए कैसी मईशत की तालीम दी और कैसे लोग खुशहाल हो गए कि हज़रत उस्मान के आते आते समाज में ज़कात लेने वाला कोई बाकी नहीं रहा। क्या इज्तिमाई निज़ाम कायम किया। तो समाज में बड़ी बड़ी तब्दीलियाँ हो सकती हैं और हर मैदान में तब्दीलियाँ हो सकती हैं अगर इस तालीम को हम आम करने की कोशिश करें
اور اپنے کم سے کم پڑھے لکھے جاہل فرد کی بھی سے لے کر کے اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم یافتہ لوگ تک کے ذہن کو تبدیل کریں اور ان کی تعلیم و تربیت کا انتظام کریں. اور ظاہر ہے کہ اعلیٰ ذہنوں کو تبدیل کرنے کے لیے کیونکہ سماج پر انہیں کے اثرات زیادہ ہوتے ہیں. ہم کو اور آپ کو خاص طور پر نوجوانوں کو اور طلباء کو اور جن کو اللہ تعالیٰ نے کوالیفائڈ کیا ہے ان کی ذمہ داری زیادہ ہے کہ وہ اس طبقے میں جا کر دین کے اس پیغام کو کنوینسنگ انداز میں پیش کر سکے. دنیا میں وہی قومیں کامیاب ہوتی ہیں جن کے پاس کوئی ایڈیولوجی ہوتی ہے, عقیدہ یا نظریہ ہوتا ہے, اور وہ نظریہ بہت مضبوط ہوتا ہے, اور اس نظریے کو بہتر طریقے سے لوگوں کے سامنے پیش کرنے کی اس قوم میں اور اس قوم کے اہل فکر اور سوچنے سمجھنے والے لوگوں میں اس کی صلاحیت ہوتی ہے. اس کی عوام میں بھی آہستہ آہستہ یہ صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے, وہ قومیں غالب آ جاتی ہیں. آپ غور کیجیے ایسی کون سی قوم ہے دنیا میں؟ ایسی قوم مسلمانوں کے علاوہ کوئی نہیں ہے جس کے پاس ایک مضبوط عقیدہ ہے اور اس عقیدے کا مقابلہ کوئی دوسرا عقیدہ نہیں کر سکتا, جس کے پاس ایک ایسی کتاب ہے جس کا ثانی نہیں, جس کے مقابلے میں کوئی دوسری کتاب نہیں کر سکتی. ایک آیت بھی اس کے مقابلے کی لوگ دنیا پیش کرنے سے قاصر ہے. آج تک عرب کے اس وقت کے دور سے لے کے آج تک اس لیے مخالفت خوب ہو رہی ہے قرآن کی, اور سنت رسول کی بڑی مخالفتیں ہو رہی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر بھی کیچڑ اچھالنے کی نعوذ باللہ کوششیں ہوتی چلتی ہیں, لیکن یہ کسی کو توفیق آج تک نہیں ہو سکتی کہ اس قرآن کا بدل پیش کر سکے, اس کی ہدایت کے بجائے حل پیش کر سکے. تو ایسی مضبوط ایڈیولوجی ہمارے پاس ہے. ضرورت اس کی ہے کہ اس ایڈیولوجی کو لوگوں کے سامنے, لوگوں کے ذہنوں کو ہموار کرنے کے قابل ہم بن جائیں, اپنے قول سے اور اپنے عمل سے اس کی گواہی دیں. اگر ہم یہ کر سکیں تو یہ پورے سماج کو ہم بدلنے میں کامیاب ہوں گے انشاءاللہ. اور ہم اس دنیا میں کامیاب ہونا ہو, ہماری زندگی کتنی وفا کرتی ہے معلوم نہیں, لیکن اگر ہم نے اس کام کا بیڑا اٹھا لیا, اس کی کوشش شروع کر دی اور ہماری نیت میں اخلاص رہا اور موت اس وقت آ گئی جبکہ ابھی ہمارا کام باقی ہے, تب بھی ہم کامیاب ہیں, ہم آخرت میں کامیاب ہیں. تو یہ وہ دعوت ہے جو انسان کی دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابی کا مژدہ اور خوشخبری سناتی ہے. اور فی الواقع ہے, صرف خوشخبری نہیں سناتی جیسے اس وقت دنیا میں سیاسی لوگ وعدے کرتے ہیں یا دوسرے مذہبی لوگوں کو لبھاتے ہیں. اس میں تو حقائق ہیں. دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی کے لیے واحد راستہ ہے. تو ہمیں اور آپ کو اس سلسلے میں باشعور بھی ہونا چاہیے, محنت و مشقت کرنی چاہیے, اس کے سلسلے میں اپنی صلاحیتوں میں اضافہ کرنا چاہیے. اور اس کے میں عرض کر چکا کہ جاہلوں کی بھی ایسی تربیت ہو گئی اس ماحول میں کہ وہ بڑے بڑے لوگوں کو مسخر کر سکے. تو کیوں نہیں آج ہم لوگ کر سکتے ہیں؟ ہم کے مقابلے میں زیادہ تعلیم کے وسائل ہیں, ماحول ہے, ساری چیزیں ہیں, آج ہم کر سکتے ہیں. اس لیے ہمیں اس محض پر سوچنا چاہیے, کوشش کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کی اس کی توفیق عطا فرمائے. محترم مولانا محمد جعفر صاحب, نائب امیر جماعت اسلامی کے اور اسٹوڈنٹ اسلامک آرگنائزیشن آف انڈیا کے اولین پہلے نیشنل پریزیڈنٹ صدر تنظیم برادر ڈاکٹر طلحہ فیاض الدین صاحب, زونل پریزیڈنٹ اسٹوڈنٹ اسلامک آرگنائزیشن آف انڈیا تلنگانہ زون, جناب محمد قیام الدین صاحب, زونل سیکرٹری, جناب مل بیگ ظاہر صاحب, سیکرٹری شعبہ اسلامی معاشرہ جماعت اسلامی ہند حلقہ تلنگانہ, وہ ریاستی کنوینر کل ہند مہم رجوع الی القرآن, جناب محمد ریاض الدین صاحب, سیکرٹری
توسیع دیوی علاقہ جات حلقہ تلنگانہ، امیر مقامی ناظر ضلع، SIO کے دیگر ذمہ داران، بزرگان ملت، عزیز نوجوان دوستوں، قابل احترام ماؤں بہنوں، بیٹیوں، اسٹوڈنٹ اسلامک آرگنائزیشن آف انڈیا طلباء اور نوجوانوں کی ایک ملک گیر منظم تحریک اور تنظیم کا نام ہے، اور بجا طور پر اس تحریک نے، اس تنظیم نے اس ملک کے طلباء اور نوجوانوں کے بہت بڑے طبقے کو متاثر کیا ہے، کیونکہ نوجوانوں کے اندر وہ خوبی پائی جاتی ہے۔ نوجوان دراصل قوت کا نام ہے، طاقت کا نام ہے، شجاعت کا نام ہے، بہادری کا نام ہے، ڈٹرمنیشن کا نام ہے، ڈٹ جانے کا نام ہے۔ اور نوجوانی کا پیریڈ دراصل دونوں کمزوریوں کے درمیان میں طاقتور زمانہ ہے انسانی زندگی میں۔ جب بچہ ہوتا ہے تو بھی کمزور ہوتا ہے، اور جب وہ بوڑھا ہو جاتا ہے تو بھی کمزور ہوتا ہے۔ جب بچہ تھا تو بھی ڈپینڈنٹ تھا، جب بوڑھا ہو جاتا ہے تو بھی ڈپینڈنٹ ہو جاتا ہے۔ انڈیپینڈنٹ اور آزاد فیصلہ، آزاد سوچ اور اپنی زندگی کا آزاد فیصلہ صرف نوجوان ہی کر سکتا ہے۔ اسی لیے غالباً علامہ اقبال نے کہا تھا کہ قابل روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، قابل روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں، اسی لیے غالباً کہا تھا۔ تو دوستو، اس پیریڈ میں بہت سی باتیں یہاں آئی ہیں، آئیں گی، اور عام طور پر ہم لوگ حالات کا تذکرہ بہت زیادہ کرتے ہیں، بلکہ تلنگانہ کی زبان میں میں کہوں گا کہ حالات کا رونا بہت روتے ہیں۔ حالات ایسے ہو گئے، حالات ایسے ہو گئے، ہم پر یہ مصیبتیں آ رہی ہیں، یہ آفتیں آ رہی ہیں، ہم بے وطن ہو گئے، بے وقت ہو گئے، بہت سی باتیں، شکایتیں، شکوے بہت ہوتے ہیں۔ ہاں، ایک بات میں ضرور کہوں گا کہ اس وقت جتنے اسلام دشمن، مسلم دشمن طاقتیں ہیں، معاندین دین، معاندین اسلام، معاندین مسلمان، وہ سب متحد ہو گئے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ موجودہ حالات ایسے ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ ان کو کسی طرح ملیامیٹ کر دیا جائے، اور قرآن کی زبان میں یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ یہ لوگ سب مل کر اللہ کے نور کو بجھا دینا چاہتے ہیں اپنے منہ کے پھوٹوں سے، اور اللہ کا فیصلہ ہے کہ اس کو پورا کر رہے گا۔ نور خدا ہے کفر کی حرکت پکند ازن، نور خدا ہے کفر کی حرکت پکند ازن، پھوٹوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا،
پھوکوں سے یہ چراغ بجھایا جائے گا۔ تو حالات سخت ہے، یقیناً اس کو میں تسلیم کرتا ہوں، لیکن سخت حالات میں بہت زیادہ خاص طور پر جن لوگوں کو چوکنا اور چوکس رہنے کی ضرورت ہے وہ نوجوان ہیں۔ ان کو بہت ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے، کیونکہ جو تاریخی حقائق ہیں اور اجتماعی نفسیات کے نظریات یہ بتاتے ہیں کہ ناکامیاں، قومی صدمے، قومی دھچکے، تین طرح کے رد عمل قوموں میں پیدا کرتے ہیں۔ ان کے اندر تین قسم کے ریاکشنز پیدا ہوتے ہیں، اور اس کو بہت اچھی طرح سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ایک ریاکشن جو رد عمل پیدا ہوتا ہے وہ ہے رد عمل خوف، ہراس، شکست خوردگی، بس مردگی، خود سپردگی، مکمل پسپائی جیسے کیفیات سے عبارت ہوتی ہے، اور اس کا نام وہ دیتے ہیں مصلحت، حالات سے مطابقت، اشتہار وغیرہ کے نام وہ دیتے ہیں، اور یہ خوشنما نام ان کو مل جاتے ہیں۔ آنے واحد میں اچھے اور برے جو معیارات ہو جاتے ہیں پہلے سے موجود تھے، سماج میں اسٹیبلش تھے، وہ بدل جاتے ہیں۔ ناخوب اچانک خوب ہو جاتا ہے۔ جن اقدار کے لیے، جن ویلیوز کے لیے برسہ برس سے جدوجہد کی گئی ہوگی، وہ معیارات راتوں رات بدل جاتے ہیں۔ تھا جو ناخوب بتدریج وہی خوب ہوا، تھا جو ناخوب بتدریج وہی خوب ہوا، کہ غلامی میں بدل جاتا ہے قوموں کا ضمیر، غلامی میں بدل جاتا ہے قوموں کا ضمیر۔ یہ ایک کیفیت ہے جو طاری ہوتی ہے۔ آپ یہاں ذرا کم ریاست تلنگانہ میں، لیکن آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو یہ کیفیت ملت اسلامیہ کے اندر یو پی، بہار، جھارکھنڈ، ایسے جگہوں پر آپ اپنے سر کی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں۔ ہمارا آنا جانا دہلی کو لگا رہتا ہے، ہم وہاں کے کبھی اخبارات اور وہاں کے اخبارات میں شائع شدہ مضامین کا پڑھنے کا اتفاق ہوتا ہے، تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ان لوگوں کی زبانوں میں طاقت کی زبان آ گئی ہے۔ طاقت جو زبان استعمال کرنے کو کہہ رہی ہے، یہ لوگ بھی وہی زبان استعمال کر رہے ہیں، مرغوب ہو گئے ہیں۔ اور دوسرا رد عمل جو سخت حالات میں پیدا ہوتا ہے وہ ہے انتہا پسندانہ فکر اور رویہ، ایکسٹریمزم، جذباتیت، اندھی جذباتیت، فکری اور فقہی جمود، اسٹیگنیشن، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت مفقود ہو جاتی ہے، معطل ہو جاتی ہے، سسپینڈ ہو جاتی ہے۔ کوئی چیز سوچنے سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، نا عاقبت اندیشانہ شدید مزاحمت، اور کبھی کبھی تشدد اور جارحیت جیسے رویوں سے عبارت ہوتی ہے دوسرا رد عمل۔ اور وہ جب دوسرا رد عمل پیدا ہوتا ہے تو اس کو وہ کہتے ہیں جرات،
ہمت جیسے دل فریب ناموں کا وہ لباس اختیار کر لیتی ہے، اور یہ پسند اور ناپسند کے کی جو شدت ہوتی ہے، پسند کی اور ناپسند کی شدت ہو جاتی ہے اس میں، جب لوگ جذباتی ہو جاتے ہیں تو اس کے نتیجے میں حقائق اور امور پر، حقیقی امور پر پردہ پڑ جاتا ہے۔ لوگ سمجھیں کہ ان کا رہنا ضروری ہے، یہ ملک کے نمک ہیں، یہ ملک کو دینے والے ہیں، یہ مانگنے والے نہیں ہیں، ان کا جو ہینڈ ہے اپر ہینڈ ہے، ان کے جو اخلاق ہیں ملک کو ضرورت ہے اس کی، ان کا جو کردار ہے ملک کو ضرورت ہے اس کی۔ الحمدللہ میں اطمینان کے ساتھ میں کہہ سکتا ہوں کہ SIO اس کی طرف گامزن ہے، اس کی طرف کام کر رہی ہے۔ ابھی 4 تاریخ کو منگل کے دن میں رائچور میں تھا، وہاں پر لوگوں نے مجھے بتایا، ایک صاحب نے تقریر کر کے کہا کہ وہاں کے SIO کے ایک نوجوان کو، اسٹوڈنٹ اسلامک آرگنائزیشن آف انڈیا کے ایک ممبر کو ٹریفک پولیس نے پکڑ لیا، اور پکڑ کر اس سے معمول کے مطابق کہ آپ اپنے RC بک بتائیے، آپ اپنا ڈرائیونگ لائسنس بتائیے، تو وہ ڈرائیونگ لائسنس اور RC بک بتانے کے لیے ڈکی کھولا اس نے، نوجوان نے۔ جب ڈکی کھولا تو اس میں سے SIO کا لٹریچر نکلا، SIO کے ہینڈلس نکلے۔ پولیس والے نے جب دیکھا کہ اس کے پاس SIO کے ہینڈلس ہے، لٹریچر ہے، تو اس نے کہا نہیں بس اب رکھ دو، کوئی ضرورت نہیں ہے ایسی۔ یہ ہے SIO۔ اگر آپ کا یہ کردار نہیں ہے تو آپ کوئی تبدیلی نہیں لا سکتے۔ بہت زمانہ پہلے جب مصر کے اندر سیسی کی حکومت تھی، ناصر کی حکومت تھی، ایک CID آفیسر کو اس بات کا ڈاؤٹ ہو گیا تھا کہ لڑکا اخوان سے تعلق رکھتا ہے، نوجوان، تو اس نے اپنے ماتحت سے کہا کہ اب میرا یہاں پر ایریا ختم ہو رہا ہے، تم واچ کرو، اس کا پیچھا تم کرو، اور مجھے ڈاؤٹ ہے کہ اخوان کا نوجوان ہے۔ تو اس نے اس نوجوان کا پیچھا کیا، تعاقب کیا، اور بعد میں آ کر اس نے اپنے آفیسر کو رپورٹ دی کہ وہ یقیناً اخوان کا نوجوان نہیں ہے۔ تو اس نے کہا کہ تم اتنے شیورٹی کے ساتھ کیسے کہہ سکتے ہو کہ وہ اخوان کا نوجوان نہیں ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں نے دیکھا کہ وہ ایک بس شیلٹر کے پاس ایک لڑکی کو گھور رہا تھا، ایک لڑکی کو وہ گھور رہا تھا۔ جب وہ ایک لڑکی کو گھور رہا تھا تو یقیناً وہ اخوان کا نوجوان نہیں ہو سکتا۔ یہ ہے SIO، یہ ہے کردار، اور یہ کردار ہم کو بنانے کی ضرورت ہے۔ دنیا میں اگر کوئی چیز ہوگی تو وہ کردار کی کام کرے گا۔ دوستو، کوئی ضرورت نہیں ہے ڈرنے کی، گھبرانے کی۔ باطل سے ڈرنے والے اے آسمان نہیں، باطل سے ڈرنے والے اے آسمان نہیں ہم، کہ 100 بار کر چکا ہے امتحان ہمارا، توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نامو نشان ہمارا۔ واقع دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ آج سنگاریڈی کے اس کارکرم میں SIO آف انڈیا کی اس پبلک کانفرنس میں موجود ہمارے سرپرست جماعت اسلامی ہند کے وائس پریزیڈنٹ جناب مولانا محمد جعفر صاحب، SIO آف انڈیا تلنگانہ کے ادھیکش ڈاکٹر طلحہ فیاض الدین صاحب، جماعت اسلامی تلنگانہ کے اسٹیٹ پریزیڈنٹ مولانا حامد محمد بیگ صاحب، اور یہاں موجود ہمارے دوستوں، یوا ساتھیوں، بزرگوں اور ماں بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم سب سے پہلے اللہ رب العزت کا شکریہ ادا کرتے ہیں
کہ اللہ نے ہمیں یہ موقع دیا، یہ اوسر پردان کیا، خاص کر مجھے کہ ایس آئی او آف انڈیا کے 40 سال پورا ہونے پر، اور آج ہی کے دن ایس آئی او کا قیام عمل میں آیا تھا، ایس آئی او کی استھاپنا کی گئی تھی، اور آج ہم پہلے راشٹریہ ادھیکش ایس آئی او کے نیترتو میں یہاں کا پروگرام ہم کر رہے ہیں، یہ بھی ہمارے فخر کی بات ہے۔ تو ہم اللہ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ ایک سنگٹھن جو پورے بھارت ورش میں چھاتروں اور یواؤں کو پچھلے 40 سالوں سے مارگدرشن کر رہا ہے، ان کو گائیڈ کر رہا ہے قرآن کی ان آیتوں کے انوسار، قرآن کی ان آیتوں کے اکارڈنگ جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے صحابہ کرام کو وہ دی، اور قیامت تک لوگوں کو گائیڈنس فراہم کرتا رہے گا یہ قرآن۔ ایس آئی او آف انڈیا 40 سالوں میں جو یاترا طے کیا ہے ایس آئی او آف انڈیا نے، ایس آئی او جو یاترا طے کی ہے، جو سفر طے کیا ہے، یہ دوسرا کوئی ایسا سنگٹھن نہیں ہے جو اس سفر میں اور اس یاترا میں اتنی بڑی اپلبدھی حاصل کیا ہو۔ ایس آئی او جس کا مقصد ابھی بیان کیا گیا، ہمارے ایس آئی او کے ذمہ داران نے یہاں بتایا کہ ایس آئی او کا ادیش کیا ہے، اور ہم سبھی واقف ہیں کہ الہی ہدایات کے انوسار سماج کا نو نرمان کرنا چاہتے ہیں۔ تو 40 سال سے سماج کا نو نرمان ایس آئی او آف انڈیا کر رہی ہے، اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ بہت ہی اچھے طریقے سے کر رہی، اچھے انداز میں کر رہی ہے کہ ایس آئی او ہی وہ سنگٹھن ہے۔ کیونکہ پچھلے 4 سال سے مکھ دھارا میڈیا میں ہوں، ایک جرنلسٹ ہونے کے ناطے، تو ان کے بیچ کی باتیں جو ہیں وہ میں سنتا ہوں اور اس کو دیکھتا ہوں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی نیوز ہے، جیسے جرنلسٹ یہ کہتا ہے دلی میں بیٹھا ہوا کہ ہر جگہ سے خبر آتی ہے، کیونکہ فیک انڈسٹری ہے، ان کو نیوز مل رہی ہے فیک نیوز، تو کیسی نیوز صحیح ہے جانے وہ۔ ایک ایگزامپل میں بتا رہا ہوں بس ایس آئی او سے ریلیٹ کرتے ہوئے، دلی میں پترکار ساتھی کہتے ہیں کہ اگر کوئی نیوز ایس آئی او کے تھرو آتی ہے، ایس آئی او کے نیٹ ورک کے تھرو آتی ہے، اور یہ مان لیتے ہیں نیوز ایک دم صحیح ہے، آتھینٹک ہے، یہ پرمان ہے کہ ایس آئی او آف انڈیا نے کیریکٹر بلڈ کیا ہے کہ اگر آج سے کوئی نیوز جا رہی ہے تو بہت ساری نیوز ایجنسی ہے، بھارت میں بہت ساری نیوز ایجنسی ہے، کچھ پرو گورنمنٹ ہے، کچھ انڈیپینڈنٹ ہے، کچھ انڈیپینڈنٹ ہونے کا دعویٰ کرتی ہے، لیکن ہر نیوز پہ ایک سوالیہ نشان ہے۔ ہر نیوز جو ہے کچھ دن بعد اس کی وہ کہتی ہے کہ جو ہے غلطی سے نیوز چلی گئی، اور اس کے بعد جو ہے ایک ورگ کو جو ہے کٹگرے میں کھڑا کر دیا جاتا ہے۔ غلطی ہوتی ہے، غلطی کی جاتی ہے، جو ہوتا ہے وہ الگ وشے ہے، لیکن ایک ورگ کو کٹگرے میں کھڑا کر دیا جاتا ہے۔ تو فیک نیوز اور فیک انڈسٹری ایک جو ہے اس دیش میں کام کر رہی ہے، اور اس کے نام پر لوگوں کو کٹگرے میں کھڑا کیا جا رہا ہے، کبھی کسی کو، کبھی کسی کو، کبھی کسی کو، جس سے ستا کو فائدہ ہو۔ لیکن ایسے میں ایس آئی او آف انڈیا نے ایسا کیریکٹر بلڈ کیا، اور کہتے ہیں کہ کوئی بھی نیشن کیریکٹر پہ بلڈ ہوتا ہے، اچھے کیریکٹر پر۔ صرف جو ہے ٹریلین اور ملین کی اکنامی بڑھا دینے سے اور زیرو بڑھ جانے سے کوئی دیش، کسی دیش کی ترقی نہیں ہوتی ہے۔ دیش کی ترقی کیسے؟ اخلاق سے، اچھے کیریکٹر سے، نیتک مولیوں سے۔ تو ایس آئی او آف انڈیا نے وہ نیتک مولیہ اس دیش کو دیا ہے، اور 40 سال سے دیتا آ رہا ہے۔ 40 سال ایس آئی او آف انڈیا کا، کوئی دوسرا سنگٹھن اگر تلنا کریں آپ کسی دوسرے سنگٹھن کو، یہ اچھے اخلاق کو اور نیتک مولیوں کے ساتھ کام کر رہا ہے سماج میں۔ کوئی بہت سارے سنگٹھن ہیں، راجنیتک پارٹیوں کے سنگٹھن ہیں، بہت سے انڈیپینڈنٹ سنگٹھن کام کر رہے ہیں، کسی کا صدر اور ادھیکش اور اس کا نیشنل پریزیڈنٹ یا اسٹیٹ پریزیڈنٹ یہ بات دعوے کے ساتھ نہیں کہہ سکتا ہے کہ ہمارا ممبر جو کیریکٹر میں اچھا ہے، سوائے ایس آئی او آف انڈیا کے۔ کوئی اس طرح کا کیس نہیں جو کیریکٹر پہ ایس آئی او آف انڈیا کے کوئی جو ہے ہاتھ اٹھا دے، کوئی آنچ اٹھائے کہ ایس آئی او آف انڈیا کے لوگوں کا یا ایس آئی او کے ممبر کا کیریکٹر ایسا ہے، فلاں ہے، یا اس کو کٹگرے میں اٹھا کرنے کی کوشش کرے۔ 40 سال میں وہ تمام دوسری باتیں تو کر سکتے ہیں، لیکن کوئی کیریکٹر کو لے کر کوئی سوال نہیں کھڑا کر سکتا ہے۔ 40 سال کے اندر ایس آئی او آف انڈیا نے کیریکٹر پیش کیا ہے، اور اسی کیریکٹر کے آدھار پہ، اسی چرتر کی بنیاد پہ، اسی نیتک مولیوں کے آدھار پہ سماج کو پریورتت کرنا چاہتی ہے ایس آئی او آف انڈیا۔ اس دیش کی ضرورت اس کیمپس میں ایس آئی او ہے۔ اس دیش میں نیتک مولیوں کو بڑھانے کے لیے اس دیش کو ایس آئی او کی ضرورت ہے، کیونکہ ایس آئی او اسلام کے انوسار کام کرتا ہے، اسلام کی شکشاؤں کے انوسار۔ یہ دیش جو ہے اسلام کی شکشاؤں کے آدھار پر بھی ایکتا سمانتا، جو سنویدھان میں بات کہی گئی، ایکتا سمانتا بندھتو بھائی چارہ نیائے، وہ نیائے کیسے آئے گا جب نیائے سے سمبندھت جو قرآن کے وچار ہے، جو قرآن کی وچاردھارا ہے، جو قرآن کا نظریہ ہے، جب سماج کو لے کر سماج کے سامنے لے کر کے جائیں گے، اور چاہے راجنیتک پارٹی ہو، چاہے سماجک سنگٹھن ہو، چھاتر سنگٹھن ہو، کوئی بھی سنگٹھن ہو، کوئی بھی نیتا ہو، کوئی بھی بدھ جیوی ہو، جب اس کے سامنے ہم بتائیں گے کہ یہ وہ وچار ہے جس کے آدھار پہ ہم ہندوستان کو بہتر ملک بنا سکتے ہیں، یہ وہ وچار ہے اس کے آدھار پہ جو ہے این سی آر بی کا ڈیٹا جو کہتا ہے، جو چنتا ظاہر کرتا ہے، نیشنل کرائم رپورٹ بیورو کا ڈیٹا کہتا ہے کہ جو ہے یوا ورگ ہے اس دیش کا بہت تیزی سے اپرادھ میں لپت ہو رہا ہے۔ اپرادھ کے جو آنکڑے آ رہے ہیں وہ یوا جو ہے ورگ سب سے زیادہ اپرادھ میں انوالو ہے۔ تو کیوں انوالو ہے؟ ان کو گائیڈ کرنے والا نہیں ہے،
بھارت جو ہے یواؤں کا دیش کہا جا رہا ہے، کروڑوں کی سنکھیا میں 60% سے زیادہ یوا یہاں پر ہیں. ان یواؤں کو گائیڈ کرنے والا کوئی نہیں ہے، ان یواؤں کو نیتک مولیوں کے آدھار پہ چلانے والا کوئی نہیں ہے. تو ہندوستان میں SIO آف انڈیا ایک بڑے چیلنج کے ساتھ ہندوستان کے جو یوا ہیں وہ اتنی سمسیاؤں میں یوا الجھا ہوا ہے کہ وہ صحیح اور غلط کی تمیز نہیں کر پاتا ہے. SIO آف انڈیا بڑی ذمہ داری کے ساتھ ہندوستان کے یواؤں کو، جو یوا دیش ہے اس کے پاس کوئی مارگدرشن نہیں ہے، یواؤں کے پاس کوئی مارگدرشن نہیں ہے کہ اپنے نیتک مولیوں کو کیسے بہتر بنائیں، کیسے نیتکتا کا ہمارے اندر، نیتکتا کو ہمارے اندر سنچار ہو، نیتکتا کو، مورل ویلیوز کو کیسے آپ ساتھ کریں. ہندوستان کی یواؤں کے پاس یہ وچار نہیں ہے. تو SIO آف انڈیا کی ذمہ داری بھی آگے بھوشیہ میں جو ہماری ذمہ داری ہے وہ یہ ہے کہ اس دیش کے یواؤں کو جن کے پاس کوئی مارگدرشن نہیں ہے، جن کو کوئی بتانے والا نہیں ہے، جن کے رہنما اس قابل نہیں ہیں وہ ان کو نیتک مولیوں کے بارے میں بتا سکے. SIO آف انڈیا کا یہ کام ہے کہ آنے والے سمے میں اس دیش کے لوگوں کو ہم بہتر رہنمائی کریں، ہم اس دیش کے لوگوں کو نیتک مولیوں کے آدھار پہ ان کے اندر بدلاؤ اور سماجی پریورتن کی بات کریں. یہ جو ہے SIO آف انڈیا اسی پہ کام کر رہی ہے اور آگے بھی ہم اس بات کی کامنا کرتے ہیں کہ SIO اسی آدھار پہ لوگوں کی رہنمائی اور چھاتر یواؤں کی رہنمائی کرتی رہے گی. ہم حفیظ میرٹھی کے شعر کے ساتھ آپ کی بات کو ختم کریں گے. وہ کہتے ہیں کہ ہم ہی بنیں گے تمہارے بھی ترجمہ لوگوں، ذرا تم اشک کو چھلکاؤ بے زباں لوگوں، نکالنے ہیں تمہیں خود ہی پاؤں کے کاٹے، پلٹ کے تم کو نہ دیکھے گا کارواں لوگوں. حفیظ میرٹھی کہتے ہیں خود سے اپنے آپ کو سنگھت کرنا ہوگا، اپنے آپ کو پازیٹیو کی طرف لانا ہوگا، اپنے آپ کو سکاراتمک کام کی طرف لگانا ہوگا اور اپنے آپ کو اس طرح تیار کرنا ہوگا کہ مایوسی میں مبتلا نہ ہو. ملک کے حالات جیسے بھی ہوں، مسلمان حالات سے مایوس نہیں ہوتا ہے. اقبال کہتے ہیں تم دیے باغے مخالف سے نہ گھبرائے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے. ہوائیں جو مخالف چلتی ہیں، ہمارے وروध میں جو ہوائیں چلتی ہیں وہ اس لیے تاکہ ہم اور مضبوط ہوں، ہمارے پر اور مضبوط ہو جاؤں اور اونچائی تک اڑیں. تو یہ اس ملک میں بہت ہی ہمارے کیریکٹر کی، ہمارے وچار کی، ہمارے آدرش کی اور ہماری وچار دھارا کی آوشکتا ہے جو وچار دھارا اسلام پیش کرتا ہے، قرآن پیش کرتا ہے. تو ہم اس بات کا پریاس کریں، کوشش کریں کہ جو وچار کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہمیں، جو قرآن نے دیا، انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل تعارفوا کا وچار، یہ سب آپس میں بھائی بھائی ہیں. تو ہندوستان میں لوگوں کو، تمام سماج کے لوگوں کو بتانا ہے کہ ہم سب بھائی بھائی ہیں. انا خلقناکم من ذکر و انثی کو لیا قرآن نے کہا کہ قل فانذر وربک فکبر. تو ہم کھڑے ہیں، یہ سب کی ذمہ داری ہے ہماری، اور آپ کی کسی سنگھن کی ذمہ داری نہیں. سنگھن وہ کر رہا ہے لیکن ہم سبھی لوگ جو کسی سنگھن میں جڑے نہیں ہیں، SIO یا کسی تنظیم سے جڑے نہیں ہیں، ان کا بھی یہ کام ہے کہ وہ کھڑے ہوں اور لوگوں کو بتائیں، لوگوں کو قرآن کا میسج آپ وسلم کے بارے میں بتائیں لوگوں کو. تو ہماری آپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ اس ملک میں جو بے امنی ہے، جو لوگوں میں اختلاف ہے، جو سامپردائکتا ہے، اس سامپردائکتا کو ختم تبھی کر سکتے ہیں جب یہ بتائیں گے سب بھائی بھائی ہیں. ان یواؤں کو جو کسی مسجد کے پاس جا کر کے ہلہ بچا رہے ہیں اور جو ہے تلوار لہرا رہے ہیں، ان یواؤں کو مارگدرشن کی کمی ہے. اور یواؤں کو کسی نے جو ہے مارگدرشن نہیں کیا، اپنی جوانی کو، اپنے ٹیلنٹ کو جو ہے کسی مسجد یا کسی عبادت گاہ کے سامنے نعرے بازی میں جو ہے اپنے خرچ کر رہے ہیں. تو ان کو بتانے کی آوشکتا ہے کہ یہ سمے بہت ہی قیمتی سمے ہے اور اس سمے کو اس دیش کے نوجوان میں لگانے کی آوشکتا ہے. اور ایز اے مسلم ہم اس دیش کو اسلام کی شکشاؤں کے انوسار بدلنا چاہتے ہیں، اسلام کی شکشاؤں کے انوسار چلانا چاہتے ہیں، سنویدھانک مولیوں کے انوسار سمانتا، ایکتا، بھائی چارہ، بندھت کے ساتھ چلانا چاہتے ہیں. کیونکہ ہندوستان میں کوئی ایسا سنگھن نہیں ہے، یہ کانفیڈنس کے ساتھ میں بات کر سکتا ہوں، جو ہندوستان میں یہ کام کرتا ہو. وہ کہیں گے کہ ہم سمانتا کی بات کرتے ہیں لیکن صرف ایک کاسٹ کے لوگ جو اس کے ادھیکش ہوتے ہیں. یہ میرا وشن نہیں ہے، بس میں بات یوں ہی کہا کہ آپ کسی سنگھن کی بات کریے. تو SIO آف انڈیا یہ چاہتی ہے کہ اس دیش میں جو سیکولر کی بات کرتے ہیں، کہ ڈیموکریسی کی بات کرتے ہیں، تو صحیح معنی میں کس طریقے سے ڈیموکریسی ہوگی جب قرآن کی شکشاؤں کو ہم لے جائیں گے. اس سب آپس میں بھائی بھائی ہو، سب بھائی ہیں. کس طریقے سے بیٹھ، کس طریقے سے بھید، کیسی جو ہے ایک دوسرے سے نفرت، اس نفرت کو دور کرنا سب سے بڑا چیلنج ہے. اور SIO آف انڈیا اس چیلنج کو بخوبی جو ہے اس کو انجام دے رہی ہے. اس کام کو لوگوں تک جو ہے صحیح اور سچ کا میسج پہنچا رہی ہے. اور ہم آگے بھی ہم کوشش کریں گے کہ آگے بھی اس طریقے سے SIO آف انڈیا پریاس یہ لوگوں تک جو ہے یہ میسج پہنچائے اور اپنے کیریکٹر سے اور اپنے اخلاق سے ملک کو بہتر ملک بنا کی بات ہم کریں گے. مجاز لغوی کے شعر کے ساتھ، جلا لیا کشے برق و صحاب پیدا کر، اجل بھی کانپ اٹھے وہ شباب پیدا کر، بہے زمین پر ہمارا لہو تو غم نہ کر، کسی لہو سے مہکتے گلاب پیدا کر، تو انقلاب کی آمد کا انتظار نہ کر، جو ہو سکے تو ابھی انقلاب پیدا کر. بہت شکریہ. السلام علیکم.
ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ الذی لم يتخذ ولدا ولم يكن له شریک فی الملک ولم يكن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا. اللہ اکبر کبیرا. والصلاة والسلام على رسول الله محمد ارسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا. اما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. مولانا محترم محمد جعفر صاحب وائس پریزیڈنٹ جماعت اسلامی ہند اور سابق صدر تنظیم اسٹوڈنٹ اسلامک آرگنائزیشن آف انڈیا، ایس آئی او اور جماعت اسلامی کے ذمہ داران، عزیز بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بی دا ٹارچ بیئررز آف دا سوسائٹی کے سینٹرل تھیم پر مخاطب کرتے ہوئے اس کانفرنس کو اختتام تک لے کر جانا ہے. اس سے پہلے کہ میں آگے بڑھوں، آپ سب لوگ اپنی ایک انگلی لیجئے، آپ کی گردن میں جہاں پہ آپ کا وائس باکس ہوتا ہے یا جس کو ایڈمس ایپل بولتے ہیں، اس کے بازو میں اپنی انگلی لگائیے اور محسوس کرنے کی کوشش کریے کہ کیا آپ کو کوئی دھڑکن یا کوئی حرکت محسوس ہو رہی ہے. اگر آپ کو کوئی حرکت محسوس ہو رہی ہے تو مبارکباد، آپ زندہ ہیں. مگر یہ زندگی صرف میڈیکل اور بایولوجیکل ہے کہ اگر ہاسپٹل میں کسی کی زندگی چیک کرنا ہے تو اس کی دل کی دھڑکن کو دیکھا جاتا ہے، اور اگر وہ دھڑکن تو ہے، اگر صحیح انداز میں نہیں دھڑک رہا ہے تو پھر ای سی جی لگا کر دیکھا جاتا ہے کہ کیا پرابلم ہے، اور اس کے بعد میں پھر اس کی آنکھ میں روشنی ڈال کر دیکھا جاتا ہے کیا اس کی آنکھ روشنی کی وجہ سے کوئی حرکت کر رہی ہے یا نہیں کر رہی ہے. اور اگر یہ وہ حرکت نہیں کر رہی ہے تو پھر اس کو ڈیڈ ڈکلیئر کر دیا جاتا ہے کہ اس کا انتقال اب ہو گیا ہے، کہ اس کی آنکھوں کے اندر اگر روشنی سے کوئی بھی ریاکشن نہیں ہو رہا ہے. یہ تو میڈیکل انداز کے اندر ڈیسائیڈ کیا جاتا ہے کہ کوئی زندہ ہے یا مردہ ہے. پر اسلام جب زندگی کی بات کرتا ہے تو وہ زندگی صرف جسمانی اور صرف فزیکل زندگی کی بات نہیں کرتا، وہ تو ان دلوں کی بھی بات کرتا ہے کہ کیا یہ دل مردہ ہے یا زندہ ہے. کیسا معلوم ہوگا کہ یہ ان کی آنکھیں حالات کو دیکھ کر کیا حرکت کر رہی ہیں، کیا حالات کو دیکھ کر کیا ان کے دلوں کے اندر کچھ بےچینی اور کیا دھڑکن کے اندر کچھ اضافہ ہو رہا ہے، کیا تبدیلی آ رہی ہے. وہ چیزوں کو دیکھ کر اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ کتنے زندہ ہیں. آپ سماج کے صورتحال کو جب دیکھتے ہیں اور جو ٹرینڈ چلا ہے اس کو دیکھتے ہیں، ایک آپ ایگزامپل لیجیے کہ روڈ پر کسی کا اگر ایکسیڈنٹ ہوا ہے اور وہ اپنی آخری سانسیں لے رہا ہے، تڑپ رہا ہے، اور اطراف میں لوگ گھیرے ہوئے ہیں اور ہر کوئی اس کی ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہے. وہ تو آدمی چند لمحوں میں مر گیا، آپ سوچیے کہ وہاں پر زیادہ مرا ہوا کون ہے؟ کیا وہ جو نیچے پڑا ہوا ہے یا وہ جو اس حالت میں اس کی مدد کرنے کے بجائے ریکارڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من رآ منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ. تم میں سے اگر کوئی برائی کو دیکھے تو تم کو چاہیے کہ اس کو تبدیل کرے اپنے ہاتھوں کے ذریعے سے، اپنی قوت کے ذریعے سے، اپنے صلاحیت کے ذریعے سے، زور کے ذریعے سے اس برائی کو نیکی کے ساتھ بدل دینے کی کوشش کرے. فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ، اور اس کے پاس اتنی کیپیسٹی، اتنی طاقت نہ ہو کہ وہ اس برائی کو تبدیل کر سکے، فَبِلِسَانِهِ، وہ اپنے زبان سے بولے لوگوں کو کہ یہ جو ہو رہا ہے یہ غلط ہے، یہ جو برائی ہے اس سے نقصان ہے، اس سے اپنی زبان سے بول کے روکنے کی کوشش کرے. فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ، اور اس کو اگر یہ بھی کرنا نہ ہے تو ایک بہت بڑا المیہ ہوگا کہ آج کا دور جس کو کمیونیکیشن ٹیکنالوجی کے بوم کا دور کہا جاتا ہے، جہاں پر ہر کسی کے پاس تو فون موجود ہے، ہر کسی کے پاس ایک دوسرے سے بات کرنے کے لیے کئی سارے ایپس موجود ہیں، اور سوشل میڈیا پر ہر نوجوان آج پایا جاتا ہے. اس کے باوجود بھی اس کو یہ بات بولنے نہیں آ رہا کہ کیا خرابیاں ہیں، کیا برائیاں ہیں، کس سے نقصان ہو رہا ہے، جس سے ہم کو آپ سوسائٹی کو بچانا ہے. تو یہ بہت بڑی آئرنی ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ، اور اس کو اپنی زبان سے اور کمیونیکیٹ کرتے ہوئے لوگوں کو بولنا نہ ہے کہ برائی کیا ہے، فَبِقَلْبِهِ، تو اپنے دل کے اندر اس کو برا سمجھے، یہ جو منکر ہے، یہ جو خرابی ہے، یہ جو برائی ہے، یہ غلط ہو رہی ہے. ذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، یہ سب سے کمزور ایمان ہے. یعنی وہ ایمان کا وہ سٹیج ہے کہ وہ ابھی وینٹیلیٹر پر ہے،
زیادہ دیر تک اس مقام پر رہے گا کہ صرف دل کے اندر برا سمجھ رہا ہے، نہ زبان سے بولنے کی کوشش کرتا ہے، نہ ہاتھ سے روکنے کی کوشش کرتا ہے، تو قریب ہے کہ اس کا ایمان جو اس کے دل سے چلا جائے گا۔ وہ موقع ہے کہ انسان جیتے جی مر جائے گا، کہ اطراف میں برائیاں عام ہیں، اور اس برائی کو دیکھ کر اس کو بے چینی نہیں ہوتی، اس برائی کو دیکھ کر وہ آمادہ نہیں ہوتا کہ اس برائی کو روکے اور اچھائی کا کام کرے۔ یہ وہ زندگی ہے جو ہمارے اندر ہم سب کو پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہ وہ زندگی ہوگی جب اطراف میں ظلمت گھٹا ٹوپ ہوگی، اندھیرا چھایا ہوا ہوگا، اس اندھیرے کے اندر ایک پھرکتی لو کا آغاز ہوگا اور وہ ایک بڑا شعلہ بنے گا، ایک ٹارچ بنے گی، ایک روشنی کی ایک بہت بڑی امید بنے گی جو لوگوں کو اس ظلمت میں سے نکال کر روشنی کی طرف لائے گی۔ آپ اندازہ لگائیے کہ بہت سارے واقعات کا ابھی بھی ذکر ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے کیا صورتحال تھی۔ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نجاشی کے دربار میں ٹھہر کر خطبہ دیتے ہیں، اس کے سامنے بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس انداز میں ان کے لیے رحمت بنے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایھا الملک، اے بادشاہ، کننا قوما اہل الجاہلیہ، کہ جاہلیت کے دور میں ہم ایک ایسی قوم تھے، نعبد الاصنام ونقتل المیتہ، ہم پتھروں کے سامنے سر جھکاتے، ہم مردار کو کھاتے، ونقتل الفواحش، ہم فحاشی کے پیچھے دوڑتے رہتے، ونقطع الارحام، ہم رشتہ داروں کو رشتوں کو توڑتے، ونسیء الجوار، ہم پڑوسیوں کا خیال نہیں رکھتے، یاکل الخبیث من الضعیف، اور ہمارے پاس جو قوت والا ہوتا وہ کمزوروں کو دباتا، فکنا علی ذلک، اور ہم اسی راستے پر قائم تھے، حتی بعث اللہ الینا رسولا، یہاں تک کہ اللہ نے ہمارے پاس رسول کو بھیجا، نعرف نسبہ وصدقہ وامانتہ وعفافہ، اور اس رسول کی سچائی، اس رسول کی نسب کے بارے میں، اس کی ہیرارکی کے بارے میں، اس کے فیملی کے بارے میں، اس کے سچائی کے بارے میں، اس کی امانت داری کے بارے میں، اس کی عفت اور پاک بازی کے بارے میں ہم سب کو معلوم تھا۔ اور وہ نبی ہمارے پاس آیا اور اسے توحید کی دعوت دی، اللہ کی عبادت کی دعوت دی، اور ہم اس ظلمات میں سے نکل کر، اس جاہلیت کے دور میں سے نکل کر روشنی کے اور اسلام کے دور میں آگے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کارنامہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کو ظلمات میں سے نکال کر روشنی کی طرف لائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ کام کر رہے تھے، آپ اندازہ لائیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تنے تنہا تھے، اتر کر ہیرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخے کیمیا ساتھ لایا، مسیح خام کو جس نے کندن بنایا، تھرار کھوٹا الگ کر دکھایا، عرب جس پہ قرنوں سے تھا جہل چھایا، پلٹ دی بس ایک آگ میں اس کی کایا۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کارنامہ تھا کہ آپ ہیرا سے اتر کر آئے اور ظلمات کو بھگا دیا، ظلمات کو کاٹ دیا، اور وہاں پر روشنی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عام کیا۔ آپ سوچیے یہ کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے کیا؟ آپ تنہا تھے اور آپ کے اطراف میں، اس روشنی کے اطراف میں اور بھی سارے نوجوان صحابہ اور جالے جمع ہونا شروع ہوئے۔ آج امت کی تعداد کثیر ہے مگر اس ظلمت کو دور کرنے کے سلسلے میں ابھی بھی ہم ناکام ہیں۔ آپ سوچیے کہ وہ کیسا کردار تھا کہ ایک آدمی ہیرا سے اتر کر آتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم اور ساری ظلمت کو دور کرتا ہے۔ آج لاکھوں کی، کروڑوں کی تعداد میں ہم پائے جاتے ہیں اور ظلمات کو دور کرنے سے ہم خاسر ہیں۔ ہم کو سوچنا چاہیے کہ وہ کیا کردار تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیرا سے اتر کر آتے ہیں، کب کبھی آپ پر تاریخ ہے، زملونی زملونی کہتے ہیں کہ مجھے اڑا دو، مجھے اڑا دو۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا آپ کو اڑا دیتی ہیں، فزملوہ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب وہ کب کبھی چلی جاتی ہے تو اخبرہ الخبر، آپ حضرت خدیجہ کو وہ خبر سناتے ہیں کہ ابھی کیا واقعہ پیش آیا، اور کہتے ہیں کہ لقد خشیت علی نفسی، مجھے اپنی جان کے بارے میں ڈر لگ رہا ہے، مجھے خوف ہے کہ میرے ساتھ کچھ غلط ہو رہا ہے۔ ایک بالکل عجیب واقعہ پیش آیا کہ زندگی میں کبھی فرشتے کو نہیں دیکھا، اور وہ فرشتہ آتا ہے اور آپ کو بھیجتا ہے، دباتا ہے، کہتا ہے کہ پڑھو اقرا، اور آپ کہتے ہیں کہ مجھے پڑھنا نہیں آتا۔ اتنا غیر معمولی واقعہ ہوتا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم واقعے سے کب کبھی سے آتے ہیں، اور جب کب کبھی جاتے ہیں کہتے ہیں، اس ڈر کا اظہار کرتے ہیں، لقد خشیت علی نفسی، مجھے اپنے نفس کے بارے میں، اپنی جان کے بارے میں ڈر لگ رہا ہے۔ آپ سوچیے کہ آپ کی زوجہ محترمہ کا کیا اعلان تھا، کیا شہادت تھی، کہتی کہ کلا واللہ، ہرگز نہیں، اللہ کی قسم، لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ آپ کو کبھی بھی ہرگز ضائع نہیں کرے گا، انک لتصل الرحیم، آپ رشتوں کو جوڑتے ہیں، آپ صلہ رحمی کا کام کرتے ہیں، وتحمل الکل، اور جو کمزور ہوتے ہیں ان کا بوجھ آپ اٹھاتے ہیں، وتکسب المعدوم، اور جو کما نہیں سکتے آپ ان کو کما کر دیتے ہیں، وتقری الضیف، اور آپ بہترین مہمان نوازی کرتے ہیں، وتعین علی نوائب الحق،
حق، اور ہر کوئی جو حق کے راستے پر چلتا ہے ہمیشہ اس کی مدد کرتے ہیں۔ یہ وہ آپ کا کیریکٹر تھا جس کی بنیاد پر آپ کو جو روشنی دی گئی آپ اس روشنی کو عام کر سکے۔ کیا ہمارے ایسے کردار ہیں کہ ہمارے گھر میں ہماری عورتیں ہمارے سلسلے میں کہہ سکیں کہ آپ کا کردار سب سے بہتر ہے؟ کیا ہمارا کردار ایسا ہے کہ ہمارے والدین ہم کو دیکھ کر خوش ہو جائیں؟ کیا ہم ہمارے والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنی ہوئی ہے؟ کیا ہماری عورتوں کا یہ اخلاق ہے کہ مرد بالکل بے خوف ہو کر اور بالکل اطمینان کے ساتھ میں اپنے دوسرے ذمہ داریاں ادا کرتی ہیں؟ آپ سوچیے کہ کیا ہمارے گھر ایسے ہیں؟ کیا ہمارے کردار ایسے ہیں کہ گارنٹی دی جائے کہ اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا؟ اگر ہمارے ویسے کردار نہیں ہے، روشنی تو ہمارے جیب میں ہو سکتی ہے، روشنی تو ہمارے تابدانوں کی زینت بن سکتی ہے، مگر وہ اس معاشرے کے ظلمات کو دور نہیں کر سکتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ کردار تھا جس کے ذریعے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روشنی کو دنیا کے اندر عام کیا، ظلمت کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دور کیا۔ آج بھی مجھ پر آپ کو کام کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے وہ نور ہم تک پہنچایا ہے۔ وہ جو مردہ تھے، جن کے پاس زندگی نہیں تھی، جن کو زندگی کا احساس نہیں تھا، جن کے پاس زندگی کا مقصد نہیں تھا، جو ظلمات میں بھٹک رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو زندگی بخشی۔ ومن کان میتا فاحییناہ، جو مردہ تھا کہ ہم نے اس کو زندگی نہیں بخشی۔ وجعلنا له نورا، اور اس کے بعد ہم نے اس کو روشنی دی، اور اس روشنی کا یہ تقاضا ہوگا، اس روشنی کا یہ اثر ہوگا کہ یمشی بہ فی الناس، اس روشنی کو لے کر وہ انسانوں میں چلنا شروع کرے گا، انسانوں میں اس روشنی کو عام کرنے کا کام کرے گا۔ اگر آپ یہ کام نہیں کر رہے ہیں تو اس کے معنی یہ ہے کہ آپ کے پاس روشنی نہیں ہے۔ روشنی کو دبایا نہیں جا سکتا، روشنی کو چھپایا نہیں جا سکتا۔ یہ تو وہ روشنی ہے کہ واللہ متم نورہ، کہ یہ نور کو تو اللہ تعالیٰ اتمام کرنے والا ہے، اس کا عام کرنے والا ہے۔ اس نور کو ہم ہمارے پاس ہی چھپا کر نہیں رکھ سکتے۔ اگر ہم یہ کام نہیں کریں گے نور کو عام کرنے کا تو وہ نور ہمارے پاس سے بجھ جائے گا، دوسروں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اس نور کے اتمام کا کام کرے گا۔ جب یہ نور آتا ہے تو ہمارا یہ کام ہے کہ ہم لوگوں کے درمیان میں اس کو لے کر پھریں، یمشی بہ فی الناس، انسانوں کے درمیان میں جائیں، انسانوں سے بات کریں، انسانوں کے ساتھ میں اس روشنی کو شیئر کریں، انسانوں کو بتائیں کہ وہ نفرت کے ذریعے سے جو اندھے ہو رہے ہیں اس نفرت کو ہٹائیں اور ان کے دلوں میں محبت کے پیغام کو، اسلام کے پیغام کو ڈالنے کا کام کریں۔ جب آپ یہ کریں گے تب آپ واقعی میں ٹارچ بیرر بنیں گے، آپ روشنی کو عام کرنے والے بنیں گے۔ ہم ایسا ہرگز نہ ہو کہ ہمارے پاس ٹارچ تو موجود ہے، ہمارے پاس کتاب تو موجود ہے مگر اس ٹارچ میں بیٹری نہیں ہے، ہمارے پاس کتاب تو موجود ہے مگر کتاب پر ایمان اور یقین ہمارے دلوں میں نہیں۔ ایسا ہرگز نہ ہو، اس ٹارچ کو لے کر پوری بیٹری کے ساتھ میں، پوری قوت کے ساتھ میں اس روشنی کو سماج میں عام کرنے کا ہم کام کریں۔ روشنی کو اور عام کرنے کے سلسلے میں ایک چیز تو یہ بتا دی گئی کہ آپ کا کردار ویسا ہو کہ آپ کے گھر والے خود شہادت دیں، آپ کے معاشرے والی شہادت دیں، جیسا کہ اللہ کے رسول کو صفا پر جب آپ ٹھہرے تو لوگوں نے کہا کہ آپ امین اور سازش ہیں، آپ جو بھی کھولیں گے ہم ماننے کے لیے تیار ہیں۔ جب تک آپ اپنے اخلاق کو نہیں منوائیں گے آپ اس روشنی کو عام کرنے کا کام نہیں کر پائیں گے۔ دوسری چیز، اگر روشنی کو عام کرنا ہے تو آپ کے پاس وہ کانفیڈنس کی ضرورت ہے، وہ کیپیسٹی اور وہ طاقت کی ضرورت ہے، وہ یقین کی ضرورت ہے کہ یہ روشنی کا اتمام ہونا آپ کے سامنے بالکل واضح ہو، آپ کو وہ نظر آئے۔ اگر وہ آپ کے سامنے واضح نہیں ہے تو نہ آپ ویژن دیکھ سکتے ہیں، نہ آپ کے پاس کانفیڈنس ہوگا، نہ آپ کا ایک قدم بھی آگے بڑھے گا۔ وہ شعر جو ابھی اس سے پہلے کی تقریر میں آپ کو سنایا گیا کہ غلامی میں ناکاماتی ہیں شمشیریں نہ تدبیریں، اگر وہ مائنورٹی کا مائنڈ سیٹ بنا ہوا ہے، اگر وہ وکٹم ہوڈ کا مائنڈ سیٹ بنے ہوا ہے، اگر اس غلامی میں ہم چلے گئے ہیں کہ معاشرہ جہاں جا رہا ہے ہم بھی اسی کے پیچھے دوڑ رہے ہیں تو ہم تبدیلی کا کام نہیں کر سکتے ہیں۔ اگر اس غلامی کی مینٹالٹی سے نکلنا ہے تو ہم کو یقین ہونا چاہیے کہ وہ روز روشن آنے والا ہے۔ اللہ فرماتا ہے واللیل اذا یغشی، کہ رات چھا رہی ہے، والنہار اذا تجلی، مگر دن تو آ گیا ہے اور پوری تجلی کے ساتھ آ گیا ہے۔ یہ کانفیڈنس ہو کہ ابھی بھی رات ہے، ظلمات اطراف میں ہیں، مگر کانفیڈنس ہو کہ دن تو آنے ہی والا ہے، والنہار اذا تجلی، اور اس روشنی کو، اس دن کو اگر ہم کو دیکھنا ہے تو وہ کانفیڈنس، وہ احساس اور یقین ہمارے پاس ہو، وہ ویژن ہمارے پاس ہو۔ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ویژن پر غور کریے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کعبے سے ٹیک لگائے بیٹھے ہیں، مکہ کے وہ سخت ترین حالات ہیں جہاں پر آپ کے صحابہ کو ستایا جا رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی آتے ہیں، اپنے شرٹ کو اٹھا کر پیٹھ بتاتے ہیں، آپ کے پیٹھ پر وائٹ دھبے پڑے ہوئے ہیں، اور وہ دھبے اسی لیے پڑ گئے کہ آپ کو جلتے ہوئے کوئلوں پر لٹا گیا تھا اور آپ کی چربی سے وہ کوئلے ٹھنڈے ہو گئے تھے۔ وہ اپنی پیٹھ بتا کر کہتے ہیں متی نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے بیٹھ جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ اے عرب کے بیٹے خباب، تم جلدی مچاتے ہو۔ اس سے پہلے کے قوموں پر ایسے واقعات آئے، ایسا ظلم ہوا کہ ان کے
ہڈیوں میں سے گوشت کو لوہے کی کنگھیوں سے الگ کر دیا جاتا, زمین میں آدھا گاڑ کر ان کے جسم کو آدھا آدھا کر دیا جاتا, ان پر ایسا ظلم ٹوٹا. وہ وقت ابھی تم پر نہیں آیا ہے عرب کے بیٹے, تم جلدی مچاتے ہو. ایک وقت آئے گا کہ عورت سنا سے حضر موت تک سونا اچھالتے ہوئے جائے گی, مگر اس کو جنگلی جانوروں کے علاوہ اپنی جان کے سلسلے میں کسی اور سے ڈر نہیں ہوگا. آپ سوچیں کہ کیا ویژن ہے. آپ کے پاس نہ حکومت ہے, نہ آپ کے پاس نہ فوج ہے, آپ کے جو صحابہ ہیں وہ کمزور ہیں, ان پر ظلم ہو رہا ہے, مگر آپ کو ویژن دیکھیے کہ ایک وقت آئے گا سنا سے حضر موت تک عورت سونا اچھالتی ہوئی جائے گی. کیا ہمارے پاس ایسا ویژن ہے؟ کیا ہم یہ ویژن دیکھنے کی قوت ہمارے پاس ہے کہ ہم یہ بولیں کہ کنیا کماری سے کشمیر تک عورت سونا اچھالتی ہوئی جائے گی اور اس کو کسی کے سلسلے میں, اپنی جان اور عزت کے سلسلے میں ڈر نہیں ہوگا؟ کیا ہمارے پاس وہ کانفیڈنس ہے کہ اس پیغام کو اس انداز میں ہم قائم کریں؟ وہ کانفیڈنس, وہ ویژن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا. آپ ہجرت کر رہے ہیں, آپ کے ساتھ میں صرف آپ کے ایک ساتھی ہیں, نہ آپ کی کوئی کمیونٹی آپ کا ساتھ دینے کے لیے, نہ آپ کے کوئی صحابہ ہیں, نہ کسی منزل تک آپ پہنچے ہیں. آپ بغیر ریاست کے, بغیر سٹیزن کے ہیں. آسمان اور زمین کے بیچ میں صرف آپ اور آپ کے صدیق ساتھ میں ہیں. سراخہ دوڑتے ہوئے آتا ہے, گرتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابھی آپ منزل تک پہنچے بھی نہیں, مگر وہ ویژن آپ کے سامنے واضح تھا کہ اے سراخہ, اس وقت کیا حال ہوگا جب کسرا کے کنگن تیرے ہاتھ میں ہوں گے. آپ سوچیے کیا ویژن تھا کہ ایک معمولی آدمی کے ہاتھوں میں اس وقت کے سپر پاور پرشیا کے بادشاہ کے کنگن کی بات کر رہے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ پر 2 پتھر بنے ہوئے ہیں اور آپ خندق کھود رہے ہیں, مگر ویژن دیکھ رہے ہیں کہ یمن کا خلاف فتح ہوا اور ایران کا خلاف فتح ہوا اور شام کا خلاف فتح ہوا. آپ سوچیں کیا ویژن تھا کہ بھوکے ہیں, پیٹ پر پتھر بنے ہوئے ہیں, اور اس حالات میں بھی آپ کے سامنے ویژن کلیئر تھا کہ ہم کو وہاں تک پہنچنا ہے, ہم کو اس روشنی کو عام کرنا ہے. جب تک یہ ویژن پیدا نہیں کریں گے اور جب تک یہ نوجوان نسل کے سامنے واضح نہیں ہوگا کہ ان کو زندگی کے اندر کیا حاصل کرنا ہے, کس منزل تک پہنچنا ہے, تو پھر ہم ٹارچ بیرر نہیں بن پائیں گے. ٹارچ بیرر کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ آگے ہوتا ہے, وہ لیڈ کرتا ہے, وہ لوگوں کو ویژن دکھاتا ہے, وہ لوگوں کا راستہ دکھاتا ہے, لوگوں کو لے کر راستے پر چلتا ہے. یہ وہ کام ہے جو ٹارچ بیرر بن کے ہم کو کرنا ہے. یہ وہ کام ہے جس کی طرف اسٹوڈنٹ اسلامک آرگنائزیشن آف انڈیا پچھلے 40 سال سے نوجوانوں کو دعوت دے رہی ہے کہ وہ بھی آئیں, وہ بھی مشال کو پکڑیں, وہ بھی روشنی کے علمبردار بنیں, وہ اپنے دلوں کے اندر قرآن اور سیرت کی اس روشنی کو آباد کریں, اپنی آنکھوں کے اندر حیا پیدا کرے اور اس روشنی کو اپنے اطراف کے ماحول کے اندر, اپنے کلاسز میں, اپنے گراؤنڈز میں, اپنے معاشرے میں عام کرنے کی کوشش کریں. یہ وہ کام ہے جو مجھ کو اور آپ کو کرنا ہے. جب ہم یہ کریں گے تو ہم نور کا حق ادا کریں گے. جب ہم یہ کام کریں گے تو ہم ٹارچ بیرر بنیں گے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی ذمہ داریاں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے, ہم کو منور فرمائے, ہمارے حالات کو, ہمارے ماحول کو منور کرنے کے اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق, طاقت اور صلاحیت عطا فرمائے. سبحان ربک. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی, ہمارے پیارے نبی ہیں جو قیامت تک کے لیے ہمارے لیے ایک اسوہ ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ کی بات کہی گئی ہے. تو یہ 2 چیزیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ ہم تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑے جا رہے ہیں, اگر تم اسے تھامے رہو گے تو تم کبھی گمراہ نہ ہوگے. تو اس وقت جو صورتحال ہے ملت کی, اندرونی اور بیرونی بھی جو صورتحال ہے وہ یہ ہے, اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ ہم گھر گھر پہنچیں, مسلمانوں کو یہ بات سمجھانے کی کوشش کریں, نوجوانوں کو, خواتین کو, ہماری بیٹیوں کو, کہ آپ قرآن سے جڑ جائیے, قرآن پر عمل پیرا ہو جائیے. ہم اپنے علماء سے بھی ملاقاتیں کر رہے ہیں, دانشوروں سے ملاقاتیں کر رہے ہیں, ہم مختلف جماعتوں کے قائدین سے ملاقات کر رہے ہیں کہ اللہ کی کتاب کی طرف لوگوں کو دعوت دیجیے. آپ اللہ کی طرف بلانے کی آپ پوری صلاحیتیں لگا کر لوگوں کو ایک پلیٹ فارم پہ لائیے کہ قرآن تو کہتا ہے کہ واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا, کہ تم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوط کام کرو, آپس میں منتشر مت ہو جاؤ. جب تم منتشر ہوں گے تو تمہاری ہوا نکل جائے گی. تو تمہارا اتحاد قرآن کی بنیاد پر ہونا چاہیے, تمہارا اتحاد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کی بنیاد پر ہونا چاہیے. یہ اصل مرکزی موضوع ہمارا ہے. اس اس مہم کے دوران چند اہم کام ہیں جو بہرحال ہم انجام دینا چاہتے ہیں. اس کو ذرا میں جلدی سے آپ کے سامنے رکھ دوں گا تاکہ پھر آنے والے دنوں کے اندر آپ اس پر غور و فکر کریں, اور جہاں جہاں جماعت کے افراد آپ سے ملاقاتیں کریں گے
آپ سے مل کر اس موضوع پر گفتگو کریں گے. آپ بھرپور ان کا تعاون کیجیے، بلکہ پوری بستی کے اندر ایک قرآنی ماحول بنا دینے کی کوشش کیجیے کہ گھر گھر میں تلاوت قرآن عام ہو جائے، گھر گھر میں قرآن کو سمجھنے والے عام ہو جائیں، گھر گھر میں قرآن پر عمل کرنے والے عامل بن جائیں. تو گھروں کے اندر بھی راحت پیدا ہوگی، گھروں میں بھی سکون پیدا ہوگا، گھروں میں امن پیدا ہوگا، گھروں میں انصاف کی لہر چل پڑے گی. تو ضرورت اس بات کے اس کتاب کو ہم تھامنے کی کوشش کریں. 3 مقاصد ہم نے اپنی مہم کے امت کے سامنے رکھے ہیں کہ ہر مسلمان کا رشتہ قرآن سے مضبوط ہو. آج ہمارا رشتہ بہت مضبوط نہیں ہے جیسا کہ ہونا چاہیے. رمضان میں خود قرآن کی تلاوت کر لیتے ہیں، یا کسی کا انتقال ہو گیا تو قرآن کی تلاوت کرتے ہیں. جیسا کہ اس کا رشتہ مضبوط ہونا چاہیے کہ ہر روز ہم قرآن کی صحیح تلاوت اپنے بیوی بچوں کے ساتھ کریں، اور گھر کے کام کا آغاز تلاوت کلام پاک سے کریں. یہ ماحول ہم اپنے گھروں میں بنانے کی کوشش کریں. دوسری بات یہ کہی گئی کہ ہر مسلمان قرآن کی صحیح تلاوت پر قادر ہو. حالانکہ قرآن سے مسلمانوں کو بے انتہا محبت ہے، اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا. پوری دنیا میں آپ دیکھ لیں گے کہ قرآن اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مسلمانوں کو بے انتہا محبت ہے. اگر اس کی شان میں تھوڑی گستاخی کوئی کر دیتا ہے تو اپنی جان قربان کرنے کے لیے آگے بڑھ جاتا ہے. وہ کسی چیز سے خوف نہیں کھاتا. یقیناً اس کا پہلو قابل مبارکباد ہے. لیکن دوسرا پہلو جو ہے، جس کا جو تقاضا ہے قرآن پر ایمان رکھنے کا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھنے کا، کہ ہم کوشش اس بات کے کریں کہ قرآن کو سمجھ کر پڑھیں اور اس پر عمل کرنے کے لیے ایک ماحول تیار کریں. تو تبھی ہمارے ایمان کے وہ تقاضے پورے ہوتے ہیں جو اللہ کی کتاب پر، اللہ کے رسول پر. یہ باتیں ہمارے نوجوانوں کو سمجھانے کی ضرورت ہے. آج ہمارے نوجوان کیا ہے، وقت تو بہت ہے، صلاحیتیں بے انتہا ہیں ان کے پاس، لیکن اپنے اوقات کو گزارنے کے لیے راتوں میں چبوتوں پہ بیٹھ جاتے ہیں، فٹ پاتھوں میں بیٹھ جاتے ہیں، چوراہوں پہ کھڑے رہتے ہیں، رات کے 2-2, 3-3 بجے تک اپنی صلاحیتوں کو تباہ و برباد کرتے ہیں. ملک کے حالات اور عالمی حالات اور ہمارا دینی پہلو اس بات کا تقاضا کر رہا ہے کہ ہم اپنی ان صلاحیتوں کا بھرپور پازیٹیو صحیح مثبت استعمال کرائیں اور ان کی صلاحیتوں کے ذریعے انسانیت کو کچھ دینے والے بنے. اسلام اور آیا اس لیے کوئی چیز لینے کے لیے نہیں آیا. اسلام تو دینے کے لیے آیا ہے، اخلاق دینے کے لیے آیا ہے، ایمان دینے کے لیے آیا ہے، ان کی دنیا کی ترقی کے سامان ان کو دینے کے لیے آیا ہے، آخرت کی کامیابی کی ضمانت دینے کے لیے آیا ہے. تو بہرحال نوجوانوں کو اس بات کی کوشش کرنی ہے کہ تمہاری صلاحیتیں فٹ پاتھوں پہ، چوراہوں پہ ضائع کرنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ اللہ کے دین کی اقامت کے لیے اپنی پوری صلاحیتوں کو نچوڑنے کی ضرورت ہے. تیسری بات جو کہی گئی کہ آیات کو سمجھ کر پڑھنے، تعلیمات پر عمل کرنے اور اسے دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کریں. اب جب دوسروں تک پہنچائیں گے تو وہ دیکھے گا کہ یہ میرا ساتھی جو قرآن کی تعلیم دیتا ہے، کبھی جھوٹ نہیں بولتا، کبھی غلط کام نہیں کرتا، کبھی کسی کا دل نہیں دکھاتا، کبھی اس کے ساتھ کوئی گناہ کا معاملہ نہیں ہوتا، یہ بڑا ہمدرد، بڑا خیرخواہ ہوتا ہے. یہ تعارف ہمارے نوجوانوں کا ہونا چاہیے. اگر ان عام نوجوانوں کی طرح ہمارا بھی کردار ہوگا تو یہ وہ باتیں جو قرآنی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے میں ملتی ہیں، وہ اثر انداز نہیں ہو سکے گی. تو یہ 3 باتیں ہمارے مقاصد کے اندر شامل ہیں. اس میں ہم نے کچھ انفرادی کام بتائے ہیں، کچھ مقامی کام بتائے ہیں، کچھ ریاستی سطح کے کام بتائے ہیں. 2-3 باتیں کر کے میں آپ سے رخصت ہوتا ہوں کہ انفرادی سطح پر ہم نے جو لوگوں سے خواہش کی ہے وہ یہ ہے کہ ہر رفیق اور مسلمان روزانہ کم از کم 1 رکوع کی تلاوت اور ترجمے کا اہتمام کرے گا. یہ عہد کر کے کیا آپ یہاں سے کہ ہم اب ایک سچے مسلمان بننا چاہتے ہیں. آنے والے جو حالات ملک کے جو چیلنجز کر رہے ہیں، جو ہمارے لیے وارننگ دے رہے ہیں، اس کے لیے نہ ہمارے افرادی قوت کام آنے والی ہے، نہ ہمارے وہ تمام چیزیں جو بظاہر ہم کو بظاہر قوت کی نظر آتی ہیں وہ کوئی کام آنے والی نہیں ہے جب تک کہ اللہ کی رسی کو مضبوط نہ تھامے، جب تک کہ اللہ کی کتاب کو مضبوط نہ چاہے، جب تک کہ اللہ کے رسول کو لے کر کھڑے نہ ہو جائیں. تو یہ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمارے ہر گھر میں ہمارے بچے، جوان، بیٹیاں، بہویں سب قرآن سے جڑ جانے کی کوشش کریں. دوسری بات یہ ہے کہ ہر رفیق اپنے اہل و عیال، عزیز و اقارب، اہل محلہ سے ملاقاتیں کرتے ہوئے پابندی سے نماز باجماعت کی اہتمام کی ترغیب دلائے گا اور قرآن کی تلاوت کی ترغیب دلائے گا. اور دوسری اہم بات یہ ہے کہ وہ اس بات کی کوشش کرے گا کہ اللہ نے اس کو جو کچھ مال دولت دی ہے، اپنے ان ساتھیوں سے، رشتہ داروں سے، اپنے دوستوں کے درمیان جب یہ بات کرے گا، اگر اس کو یہ احساس ہو جائے کہ میرے دوست کے پاس ترجمے کی قرآن نہیں ہے تو آگے قرآن
बाज़ाब्ता खरीदिए और उसको तोहफा दीजिए कि घर में कोई बात को राइज करने की कोशिश करें। और फिर हम अपने मुकामी जमाती इंशाअल्लाह आपसे मिलकर इसके तमाम तफसीलात रखेंगे कि घर घर मुलाकातें करना चाहते हैं, लोगों से मिलना चाहते हैं। हमारी ख़वातीन जो हमारी ताकत की हमारी जो तादाद का रिस्क क़ुव्वत है, ताकत है और बड़ी बासलाहियत ख़वातीन हमारी हैं और वो सलाहियतों का भरपूर इस्तेमाल हम चाहते हैं कि हमारी बेटियां, हमारी बहनें घर घर पहुँचे और वो तिलावत कुरान, तर्जुमे कुरान की तवज्जो दिलाने की अपनी बहनों को, अपनी साथियों को, अपने ख़ानदान को तवज्जो दिलाएं कि वो नमाज की पाबंदी करेंगी और तिलावत कुरान के माहौल को अपने पास जारी और सारी करेंगे। तो ये चंद एक बातें हैं और दीगर तफसीलात मौका नहीं है, दरअसल आपकी एक कॉन्फ्रेंस है जिसमें तारुफ का मुझे मौका मिला था। इंशाअल्लाह अमीर हल्का और नायब अमीर जमात की गुफ्तगू में कई ऐसी बातें हमारी तरबियत की आ जाएंगी। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि ये चीज़ों को बहरहाल आप थामिए और मकामी जमातों से रब्त पैदा कीजिए। उनके पास एक तफसीली पूरा प्रोग्राम है 10 दिन का, उस प्रोग्राम में भरपूर साथ कीजिए। खुतबे जुमा भी हम तैयार करके लोगों तक भेजा रहे हैं। ये उमरा मकामी कारकुनों की जिम्मेदारी है कि वो शहर के वो तमाम मसाजिद तक बगैर किसी मसलक के इख्तिलाफ के आप कुरान से जुड़ जाइए कि जो खुतबात आ रहे हैं उन तक पहुंचाइए ताकि हजारों मुसलमान जो जुमा में जमा होते हैं उन तक इस कुरान की अजमत, कुरान की बरकत, कुरान की दावत, कुरान की हिदायत होने की बातें उनके सामने खुलकर आ जाएं ताकि उनके अंदर अमल का जज्बा पैदा हो। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें कुरान से जुड़ जाने वाला बनाए, इकामत दीन का दाई बनाए और मुसलमानों को आपसी इख्तिलाफात को फरामोश करते हुए मुत्तहिदा हम इस मुल्क के अंदर अल्लाह के दीन की यानी इस्तिकामत और कुरान को कायम करने की हम कोशिश करें। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम सामीन, SIO के इस 40 साल सफ़र को जब हम एक लाइन के अंदर या फिर एक स्टेटमेंट के अंदर हम चाह रहे थे कि उसको बंद किया जाए या फिर उसको एक स्टेटमेंट के अंदर कहा जाए, तो हम ये स्टेटमेंट तक पहुंचे या फिर इस टैगलाइन तक पहुंचे जिसको हमने कहा कि द जर्नी ऑफ सोशल रिकंस्ट्रक्शन थ्रू एनलाइटनमेंट, एंगेजमेंट एंड एम्पावरमेंट। ये हमने इस पूरे 40 साल सफ़र की टैगलाइन के तौर पे इसको हम पूरा रखे थे और पूरे स्टेट के अंदर हमने मुख्तलिफ प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज किए। जब ये एहतमाम किया जाएगा जहाँ पर मुख्तलिफ मॉडल्स कुरान, सीरत और यूथ इशूज़, सोशल इशूज़ के उन्वान पर मुख्तलिफ मॉडल्स और प्रेजेंटेशन इंशाल्लाह उस एग्जीबिशन के अंदर रहेंगे। ये 2 दिन भी इंशाल्लाह एग्जीबिशन चालू रहेगा, आप लोग उसके अंदर विजिट कर सकते हैं। 22 और 23 सुबह 10 बजे से ये एग्जीबिशन का आगाज़ और कॉन्फ्रेंस का आगाज़ होगा। पहले दिन के जो सेशंस है वो है पहले स्कूल स्टूडेंट्स के लिए सेशन है। आपके अगर आप स्कूल स्टूडेंट हैं, आप 10th 8th 9th में रहते हैं तो फिर आप उस कॉन्फ्रेंस से फ़ायदा उठाइए। 22 तारीख के दिन सुबह 10 बजे से स्कूल स्टूडेंट्स का सेशन है। उसके बाद में इंजीनियर्स और प्रोफेशनल्स का सेशन है दोपहर में 2 बजे से। मेडिकोस के लिए डॉक्टर्स और मेडिकल बैकग्राउंड के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए दोपहर में 2 बजे से और एक सेशन रहेगा। साथ ही साथ तलबा मदारिस के लिए भी एक सेशन मुनक़िद किया जाएगा सुबह 10 बजे से। और आखिर में रात में एक कल्चरल नाइट का भी एहतमाम किया गया है। आप लोग अगर नात, नशीद और तरानी सुनने के शौकीन हैं तो आप उस कल्चरल नाइट का भी हिस्सा बन सकते हैं। ये पूरा पहले दिन का मुख्तलिफ सेशंस इंशाल्लाह मुनक़िद किए जाएंगे। दूसरा दिन जो कि 23 अक्टूबर संडे का दिन है वो एक पब्लिक और अवामी सेशन रहेगा जहाँ पर मुख्तलिफ एमिनेंट स्पीकर्स इंशाल्लाह आके अवाम से मुखातिब होंगे। इसके अंदर अलग अलग किस्म के सेशन से पहले कॉम्बैटिंग फैसिज्म के उन्वान से एक सेशन रहेगा और दूसरा सेशन जो दोपहर में रहेगा वो सोशल चेंज के उन्वान से है और आखिर में कैपेसिटी बिल्डिंग और वे फॉरवर्ड के उन्वान से तीसरा सेशन रहेगा। इसके अंदर मुख्तलिफ स्पीकर्स इंशाल्लाह मुखातिब करेंगे। डॉक्टर SQR इलियास साहब जो कि मेंबर ऑफ मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है वो उसके अंदर मुखातिब करेंगे। मोहिउद्दीन शाकिर साहब नेशनल सेक्रेटरी जमात इस्लामी हिंद वो भी इससे मुखातिब करेंगे। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैदराबाद वो उस पूरे पब्लिक सेशन में मुखातिब करेंगे। मौलाना हामिद मोहम्मद खान साहब अमीर हल्का जमात इस्लामी तेलंगाना और डॉक्टर तिला फयाजुद्दीन स्टेट प्रेसिडेंट SIO तेलंगाना वो तमाम आवाम से मुखातिब करेंगे। आप सबसे ख्वाहिश है, दरख्वास्त है कि आप लोग अपने कीमती वक्त में से थोड़ा सा टाइम निकाल कर इस कॉन्फ्रेंस का हिस्सा बने। इस कॉन्फ्रेंस का जो थीम दिया गया है वो है इग्नाइटिंग चेंज। अभी आपने
کچھ تقاریر سنی ہیں، اور اگر آپ تبدیلی کے خواہش مند ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ اس سوسائٹی کے اندر ایک پازیٹیو تبدیلی، پازیٹیو چینج آئے، تو پھر اس کانفرنس کا بھی حصہ بنیے اور اپنے رول کو جاننے کی کوشش کریے. جزاک اللہ. دعوتی کام میں بھی آگے بڑھ رہی ہے، اور عیسائیوں کا اسٹوڈنٹ آپ دیکھیں گے کہیں مقامات پر، پبلک پلیسز پر وہ اللہ کے اس دین کو لوگوں میں پھیلاتا ہوا نظر آئے گا. آج کسی قوم، ہمارے اس قوم کے کسی تنظیم کی کوئی ایسی طلبہ کی تنظیم نہیں ہے جو ہے نوجوانوں میں خاص کر یہ دعوتی پہلو کو امپورٹنٹ دیتی ہے. لیکن عیسائیوں اس دعوتی مشن کو سمجھتی ہے اور اس کی ضرورت کو سمجھتی ہے، اور اس ایریے میں کام کرنے کے لیے نوجوانوں کو ان کو تیار کرتی ہے. کس انداز میں انبیاء کا مشن تھا، کس انداز میں وہ لوگ دعوت دیا کرتے تھے، کس انداز میں ہم اپنے برادران وطن کو ریچ ہو سکتے ہیں، اور کس انداز میں ہم ان تک اپنے اس امن کے پیغام کو، دین اسلام کو، دنیا اور آخرت کے کامیابی کے ذریعے کو کس انداز میں پیش کر سکتے ہیں. یہ عیسائیوں کے ممبران جو ہے دوسروں تک پہنچاتے ہیں. عیسائیوں کا کنٹریبیوشن ہوتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ عیسائیوں کی اور ایک ایکٹیویٹی آئیڈیل چلڈرن ایسوسیشن، جو جونیئر ایسوسیٹس یعنی چھوٹے بچے جو ابھی 14 سال سے کم ہیں، ان لوگوں کے لیے اپنی ایک سرکل رن کرتی ہے، جس میں ایک مسلم بچہ، ایک بہترین اخلاق و کردار کا بچہ کس طریقے سے ہوتا ہے، اس اخلاق کو پروان چڑھانے کے لیے ان کی تربیت کرتی ہے. قرآن اور احادیث کی روشنی میں ان کی رہنمائی کرتی ہے، ان کے اخلاق کو بلند کرنے کی کوشش کرتی ہے، ان کو بچپن ہی سے ان کے اخلاق کو سدھارنے کی کوشش کرتی ہے. یہ عیسائیوں کا ICA میں کنٹریبیوشن رہا. اور اس کے ساتھ ساتھ کئی سارے ڈومینس میں عیسائیوں ورک کر رہی ہے، خاص کر کے موجودہ دور میں ٹیکنالوجی کے ڈومین میں، ٹیکنالوجی کے ریلیٹڈ اس کے امپیکٹس اور اس کے فیوچر کیا ہے، ان چیزوں میں بھی عیسائیوں کا کنٹریبیوشن رہا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ انٹرپرینرشپ کے ڈومین میں بھی عیسائیوں ورک کر رہی ہے. اور اسی طرح آرٹ اینڈ کلچر، اس طرح کے کئی ڈومینس میں عیسائیوں کا کام رہا ہے. یہ کچھ مختصر سی تشریح تھی جو عیسائیوں کی میں نے آپ لوگوں کے سامنے پیش کی ہے. عیسائیوں سنگائیڈی بھی اپنے اس مقصد کو ہمیشہ ذہن میں رکھ کے جدوجہد کرتی ہے، اور کئی قسم کے پروگرامز اور ایکٹیویٹیز، کمپٹیشنز رکھتی ہے جو سب سے ایک دم الگ ہوتے ہیں. ان میں اخلاق نظر آتا ہے، ان میں وہ تربیت ان لوگوں کی نظر آتی ہے، ان کا لیول نظر آتا ہے. عیسائیوں وہ نوجوان تیار کرنا چاہتی ہے جو فیوچر میں اس دین اسلام کے لیے کنٹریبیوٹ کرنے والے بنے، اور اس معاشرے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کے مطابق عمل کرنے والے اور ان کی تعلیمات کو لوگوں تک پہنچانے والے بننے کی کوشش کرے. ایسے نوجوان بنانا چاہتی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے اس مقصد کو پورا کرنے میں ہماری مدد فرمائے. Thanks for watching NV News. Please like, share, and don't forget to comment. Please subscribe our channel and press bell icon.